اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حبیب الرحمن ہاشمی آپ کو اپنے چینل لرن ود HR ہاشمی 61 میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو ایک اور ٹیکنیکل سیریز کی IT سیریز کی ویڈیو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ عموماً جو چیزیں ہمارے پاس خراب ہو جاتی ہیں، جو irreparable ہو جاتی ہیں، ان کے بھی بہت سارے پرزے ہمارے کام آ جاتے ہیں۔ کوئی الیکٹرک سرکٹ ہو، وہ اگر آپ کا خراب ہو گیا ہے تو اس میں کیپیسیٹر، ٹرانسٹرز، اس کی IC، اس کے ڈائیوڈز وغیرہ بھی آپ کو کسی نہ کسی جگہ استعمال میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح آج ہم آپ کے پاس بھی یقیناً پرانی ہارڈ ڈسک پڑی ہوں گی جو خراب ہو چکی ہوں گی، اس کو استعمال میں لانے کا طریقہ بتائیں گے کہ ہم اس کا کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کی یہ اسکروز جو ہیں، یہ اسکروز لگے ہوتے ہیں، یہ آپ ان کو کھول لیجئے، اور کھولنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ہارڈ ڈرائیو کی شکل آ جائے گی۔ ہارڈ ڈرائیو کے نیچے آپ دیکھیں گے کہ یہ میں نے تو اس پہ ابھی سینڈ پیپر لگایا ہوا ہے، لیکن اس کے نیچے یہ آپ کو ڈسک ہوتی ہے، یہ ڈسک نظر آتی ہیں۔ یہ ایک اور ہارڈ ڈرائیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے کہ اس طرح اس میں یہ ڈسک لگی ہوتی ہیں، انہیں پلیٹرز کہتے ہیں، اور اس پلیٹرز کو یہ موٹر گھماتی ہے۔ تو ان پلیٹرز میں یہاں پہ اس میں ہمارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، اوپر نیچے ڈبل سائیڈڈ، اور یہ اس کا یہ ہیڈ ہوتا ہے جو پلیٹرز کے درمیان موو کرتا ہے، یہ اندر موو، جیسے یہ میگنیٹ ہولڈر ہے اس کا، جو اس کی فری موومنٹ کو یقینی بناتا ہے، اور یہ اس کا جو ہے یہاں سے یہ ڈیٹا آتا ہے بیک سائڈ سے، جو اس کا بورڈ ہے، بورڈ میں سے کنیکٹیوٹی کا یہ اس کے وہ پورٹ ہے۔ تو ایک اس کا استعمال تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا میگنیٹ جو ہے وہ بہت ہی پاورفل میگنیٹ ہوتا ہے۔ اس کا میں آپ کو بتاؤں گا، یہ دیکھیے یہ ہیڈ ہے، یہ موو کرتا ہے، اور اس کے اندر ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے یہ اس کے پھر ہیڈز ہوتے ہیں جو پلیٹرز کے درمیان میں جاتے ہیں اور وہاں سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں۔ تو یہ اکثر خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ڈیٹا ریڈ نہیں کرتا۔ اس میں اگر آپ کو سیم ماڈل کے سیم کیپیسٹی کے دوسرے ہارڈ ڈرائیو اگر خراب ہے اور اس کا یہ جو حصہ ہے ہیڈ والا یہ صحیح ہے، تو آپ ریپلیس کر کے اپنی ہارڈ ڈرائیو کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ حصہ ٹھیک ہے اور آپ کی اگر ہارڈ ڈرائیو کے پلیٹرز جو ہیں وہ خراب ہو گئے، ڈیمیج ہو گئے ہیں، تو آپ وہ پلیٹرز سیم ماڈل کے دوسرے تبدیل کر لیں، تب بھی آپ کی ہارڈ ڈرائیو کام کرنا شروع کر دے گی۔ یہ اس کا میگنیٹ ہے، اور یہ اتنا زبردست میگنیٹ ہے کہ آپ کو اس کو طاقت لگانی پڑتی ہے الگ کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے، اس کو بہت فورس کے ساتھ الگ کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھیں پھر آپس میں یہ جڑ گیا۔ اس سے آپ کو احتیاط سے کرنا ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز آپ یہ اٹھا سکتے ہیں، اس پہ اپنے اسکرو ڈرائیور وغیرہ ٹانگ سکتے ہیں آپ، اس طرح اسے بورڈ پہ لگا دیجئے، اور اپنے ہیوی سے ہیوی ٹول جو ہے جو آپ کو کمپیوٹر میں کام کرتے ہوئے استعمال میں ہوتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا ہیڈ ہم نے آپ کو دکھایا، اور یہ ہم نے بتایا یہ اس کا ہیڈ ہے جو ریڈ کرتا ہے، آپ کے پلیٹرز کے بارے میں بتایا۔ اب ہم اپنے اصل اس کی طرف آتے ہیں۔ اس میں دیکھیے یہ اس کی جو موٹر ہے، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اس کے عموماً جو سیگیٹ کی ہماری آتی تھی، جنہیں آپ نے بھی سن رکھا ہے، 12 کوڈا، یہ 7200 RPM ہوتے ہیں اس موٹر کے،
بہت ہائی سپیڈ میں یہ چلتی ہے. اور اس کے بیک پہ یہ دیکھیے، یہ اس طرح اس کا یہ پی سی بی ہوتا ہے. اس کا یہ پی سی بی کی تاریں یہاں سے موٹر کو جا رہی ہوتی ہیں. یہاں آپ اسے 12 اور 5 وولٹ آپ کا جو کنیکٹر ہوتا ہے ساٹا کا، اس کے ذریعے آپ دیتے. اور یہ آپ کی جو ہے یہاں سے ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے ساٹا پورٹ سے. تو کچھ ہارڈ ڈرائیوز میں اگر آپ یہاں پہ 12 وولٹ اور 5 وولٹ اس کا ساکٹ لگا دیں، جیسے آپ کے کمپیوٹر سے نکلتا ہے، اور اس ہارڈ ڈرائیو کی پن نمبر 3 اور 5 یہ آپس میں شارٹ کر دیں، یا کچھ ہارڈ ڈرائیو میں 2 اور 6 آپس میں شارٹ کر دیں، تو یہ اس کی موٹر چلنے لگتی ہے. اگر آپ شارٹ نہیں کریں گے تو موٹر 1 ٹائم تو رن کرے گی، جیسے آپ اسے سپلائی دیں گے 5 وولٹ کی 12 وولٹ کی. لیکن اگر آپ نے کنٹینیوٹی میں چلانا ہے دوبارہ، تو پھر آپ کو یہ اس کا پوائنٹ نمبر 3 اور 5 یہاں سے شارٹ کر دیں، اور کچھ میں 2 اور 6 شارٹ کر دیں، تو موٹر کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اچھا، سی گیٹ میں جو ہے اس طرح یہ کام نہیں کر رہی 1 TB اینڈ ابو میں. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا بورڈ ہٹا دیتے ہیں. یہ ہم نے اس کا بورڈ اس سے ڈیٹیچ کر دیا. بورڈ ڈیٹیچ کر کے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک میڈیول ہے، یہ بازار سے مل جاتا ہے، دراز سے میں نے منگوایا ہے. یہ دراز پہ بھی مل جاتا ہے. اس میں یہ 12 وولٹ نیگیٹو، یہ 12 وولٹ پازیٹیو یہاں سے ہم نے انٹر کرنے. اور اگر آپ کی موٹر 3 وائر والی ہے تو یہ خیال کیجیے گا کہ آپ نے پھر 3 وائر جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے. اور یہ پہلی پورٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، ادھر سے لکھا ہوا ہے اس پہ کام پورٹ. اگر آپ کی موٹر 4 وائر والی ہے تو چوتھی جو ہے وائر آپ نے یہاں لگانی ہے. ورنہ 3 وائر والی، جیسے آپ کو کنیکشن میں بیک سائڈ پہ دکھاتا ہوں کہ 3 میرے پاس جو موٹر ہے یہ 3 وائر والی ہے، اسی طرح آپ نے اس کی وائر جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے اسی سیریز میں. تو اس پہ نارملی جو ہے اس کے اگر آپ دیکھیں تو 1.4 وولٹ آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ موٹر چلتی ہے 3.2355 وولٹ سے. لیکن اس کا ٹارک جب ایک دفعہ سٹارٹ ہوتی ہے تو کم از کم 6.5 وولٹ سے یہ سٹارٹ ہو کے ٹارک لیتی ہے. تو یہ پھر مسلسل چلنا شروع ہو جاتی ہے. اب میں اس کا بیک سائڈ سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ ہمارے پاس موٹر کے 3 پوائنٹ، 1 2 3، یہ 3 پوائنٹ. ان 3 پوائنٹ کو ہم نے 3 کلر کی وائر سے سولڈ کر کے اور ہم نے اسے باہر نکال لیا. اگر یہ 4 پوائنٹ کی ہوتی تو ہم چاروں تاریں اس میں سے سولڈ کر کے باہر لے آتے. تو باہر لا کے ہم نے اسی ترتیب سے جیسے وہاں لگی ہوئی ہیں کہ رائٹ والی رائٹ پہ، مڈل والی مڈل پہ، اور اس طرح. اب ہم اس کو 12 وولٹ کی سپلائی دیں گے. یہ میڈیول جو ہے یہ 12 وولٹ سے آپریٹ ہوتا ہے. تو ہم نے پہلے اسے یہاں نیگیٹو وولٹ 12 کی لگا دیے. 12 وولٹ کا اڈاپٹر جو کم از کم آپ کا 2 ایمپیئر کا ہو، اور آپ نے ایک اس کا یہاں لگا دیں. اب یہ دیکھیں یہ موٹر آپ کی چلنی شروع ہو گئی. یہ اس موٹر کے ساتھ ریگولیٹر بھی لگا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا. یہ ریگولیٹر بھی، آپ موٹر کی سپیڈ کم زیادہ بھی کر سکتے. یہ فل اس کے آر پی ایم آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے ہم نے یہ اس پہ ہٹایا تو یہ موٹر یہ برش لیس موٹرز کہلاتی ہیں. تو یہ بہت دیر تک فریلی چلتی رہتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ موٹر تو چل گئی. اب آپ سینڈ پیپر لے لیجئے. بہتر کوشش کیجئے کہ ایک موٹا سینڈ پیپر جو 60 نمبر کا ہوتا ہے وہ لیں، اور یہ ڈسک کے برابر اسے
ڈسک کے سائز کا اس کو کٹ کر لیں، ڈسک پہ رکھ کے پیپر نشان لگا کے اس کو کٹ کر لیں۔ کٹ کر کے یہ اسکرو جو ہیں یہ آپ اس کا کھول لیجیے، یہ کھولیں گے تو اس کا کیپ باہر آ جائے گا، کیپ باہر آئے گا تو اس کے ڈسک بھی باہر آ جائیں گے، تو آپ کو اس پہ ڈسک کے اوپر رکھ کے کاٹنا آسان ہو جائے گا۔ اب آپ یہ جو ریگ مار بھی ہم اسے کہتے ہیں اور جسے سینڈ پیپر بھی کہتے ہیں، یہ اس کے اوپر آپ لگا دیں تو یہ آپ کے یہ چلنا شروع ہوگی۔ اب دیکھیے، اب آپ گھر کی کوئی بھی چیز، آپ کے کوئی اسکرو ڈرائیور ہے وہ آپ اس پہ تیز کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ اس پہ کوئی بھی چیز تیز کر سکتے ہیں۔ اسکرو ڈرائیور آپ کا کوئی خراب ہو گیا تو آپ وہ صحیح کر لیجیے۔ تو یہ دیکھیے، یہ بالکل شارپ ہو جاتا ہے۔ گھر کی چھڑیاں آپ اسے تیز کر سکتے ہیں، گھر کے چاقو جو ہے وہ آپ اس کے تیز کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی الیکٹرک سرکٹ اگر آپ کوئی بنا رہے ہیں اور کوئی پلاسٹک کی چیز ہے اس کو آپ نے رب کرنا ہے، کسی شیپ دینی ہے، تو آپ وہ بھی اس کے اوپر رکھ کے، کیونکہ سینڈ پیپر ہے یہ اس کو اس شیپ میں لے آئے گا۔ کوئی پلاسٹک کا پیس لے لیں، اس کو آپ اس میں وہ لگا سکتے ہیں، ایک شیپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بیٹھے ہوئے آرام سے گھر میں ایک آپ کا ایک مشین بن گئی، جو آپ کی پرانی ہارڈ ڈسک جو خراب پڑی تھی، جو کسی استعمال میں بھی نہیں تھی، اس کو آپ استعمال میں لے آئے اور آپ نے اس کا مقصد جو ہے وہ حل ہو گیا آپ کی۔ تو پرانی چیزیں پھینکنے کی بجائے آپ ان سے نئے گیجٹس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ماڈیول جو ہے مجھے سی گیٹ 1 TB اینڈ اب یہ 4 TB کی تھی، اس لیے لگانا پڑا۔ اس کی قیمت شاید بازار میں 1900 روپے ہے، لیکن میں چھوٹے شہر میں ہوں تو اس لیے یہاں مجھے مہنگا ملا ہے، بڑے شہر میں یہ سستا بھی مل سکتا ہے۔ اور سی گیٹ کے علاوہ جو باقی ہارڈ ڈرائیوز ہیں اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اس ماڈیول کے بغیر ہی آپ نے 12 وولٹ دینے ہیں اور یہ آپ نے شارٹ کر دینے اس کے پوائنٹ۔ یہ 3 اور 5 یا 2 اور 6 یہ اس کے شارٹ کر دیں گے، تب بھی آپ کو اس ماڈیول کے بغیر ہی یہ کام کرنا شروع کر دے گی۔ اور اس کے پیچھے جو ساکٹ لگتا ہے ساٹا کا، آپ کو پتہ یہ کمپیوٹر سے 4 وائر کا ہوتا ہے، اس میں ایک یلو وائر ہوتی ہے جس سے 12 وولٹ ہوتے ہیں، پھر بلیک اس کی نیوٹرل ہوتی ہے۔ یلو وائر 12 وولٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ نیوٹرل ہوتی ہے بلیک، پھر اس کے ساتھ ایک ریڈ وائر ہوتی ہے جس میں 5 وولٹس ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ نیوٹرل ہوتی ہے، اور سم ٹائم ایک وائر اور بھی ہوتی ہے، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ تو وہیں یہاں سے آپ اسے پاور دیجئے، اس سرکٹ کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس طرح جو ہے وہ موٹر اپنی آپریٹ کر سکتے ہیں ان پوائنٹس کو شارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اس کے آگے ہم انشاءاللہ کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، اس طرح جو ہے وہ دوسروں تک بھی معلومات وہ پہنچتی رہے گی۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔